سمجھ میں ہے نا؟ ان میں کون تھے؟ کیونکہ حضرت امام حسین حیدر کرار کا بیٹا ہے. اس کا بیٹا ہے حیدر کمانی ہے شیر، حیدر کمانی ہے بہادر. ارے جس کی رگوں میں بہادر کا خون دوڑتا ہو وہ غلط آدمی کو ووٹ دے سکتا ہے؟ ارے حضرت امام حسین کی رگوں کے اندر خون محمد مصطفیٰ دوڑتا ہے. ارے اس سے تو حضرت فاطمہ جو سیدۃ النساء اہل جنہ ہے اس کا دودھ پیا ہے. کیا یہ بھی کوئی بادل کے سامنے جھک سکتا ہے؟ اللہ اکبر. یزید نے مدینہ منورہ کی گورنر ولید کو کہا، خط بھیجا، قاصد آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لو. اللہ اکبر. فرمایا حضرت عبداللہ بن زبیر تو مکہ مکرمہ چلے گئے. رات کا وقت ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قاصد آ گیا. یہاں کو مدینہ منورہ کے گورنر نے بلایا ہے. حیران ہو گئے کہ اس وقت رات کو مجھے مدینہ منورہ کے گورنر نے کیوں بلایا؟ لیکن وہ فراست تھی، مومن کی فراست. فرمایا مومن اپنی فراست سے دیکھتا ہے. ان کو شک ہو گیا کہ شاید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے، انہیں یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے. اور وہی ہوا. ولید نے کہا، مدینہ منورہ کے گورنر نے کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو. فرمایا دیکھو پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اوپر میں تعزیت کرتا ہوں، میں ان کے لیے تعزیت کے الفاظ کہتا ہوں. اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرمائے. باقی رہا میری بیعت مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو. میں حسین ہوں، میں رات کو چھپ کر کے بیعت کروں. میں جب بھی بیعت کروں گا لوگوں کے درمیان سلام بیعت کروں گا. یہ بات کہی اور اس نے کہا ٹھیک ہے آج صبح لوگوں کے سامنے بیعت کر دینا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی رات وہاں سے سفر شروع کیا. مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ امن کا شہر ہے. مکہ مکرمہ کے اندر کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. مکہ مکرمہ کے اندر جا کر وہ بیٹھ گئے. لوگ آئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی بہت بڑی شخصیت ہے. لوگ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے لگے. لوگ ان سے محبت کرنے لگے. اتنی دیر میں کوفیوں کے کوفہ سے خط آنے لگے. ہم نے سنا ہے آپ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. آپ نے اچھا کیا یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے. ہم آپ کو اپنا حکمران مانتے ہیں. ہم آپ کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں. آپ ہمارے پاس آ جاؤ. ہم آپ کی بیعت کریں گے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ کے اندر چلا جاؤں، جا کر لوگوں کی بیعت کر لوں. اللہ اکبر. لیکن بڑے بڑے صحابہ نے روکا. بڑے بڑے صحابہ کی اولادوں نے روکا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا او حسین خیال کر یہ تو کوفے والے ہیں، انہوں نے تیرے ابا کے ساتھ بے وفائی کی ہے. تیرے ابا کے قاتل یہی ہے. تیرے ابا کے قاتل بھی یہی شیعہ میں علی ہے. خیال کرنا ان کی بے وفائی سے بچنا، ان کی طرف کبھی سفر نہ کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. کہا حضرت حسین سے خیال کرنا کوفہ کا سفر نہ کرنا، کوفے کی طرف نہ جانا، یہ بے وفا ہو گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نواز ہے. حضرت حسین سے خیال کرنا کوفے کی طرف نہ جانا، یہ کوفے والے بڑے بے وفا ہے. حضرت رو گئے وہاں. اللہ اکبر. کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے رجب المرجب کے مہینے میں. یہ رجب کے بعد شعبان کے مہینہ بھی انہوں نے مکہ مکرمہ میں گزارا. رمضان کا مہینہ بھی مکہ مکرمہ میں گزارا. شوال کا مہینہ بھی مکہ مکرمہ میں گزارا. ذوالقعدہ کا مہینہ بھی مکہ مکرمہ میں گزارا. اللہ کے اوپر اسی دوران علماء کرام نے لکھا مورخین نے لکھا ہے کم و بیش 18,000 خطوط ایسے آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ والوں کے، اور ان کے خطوط کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بولی کی بولی ہماری کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ اگر بات سمجھ آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اگر بات سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟
دیکھو میں آپ کو شروع سے جو واقعہ ہے مختصر، کیونکہ لمبے اس کے واقعات میں نہیں کروں گا، وہ باتیں جو آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ واقعہ تھا کیا۔ بات سمجھ آئی کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اتنا خطوط آئے، مشورہ ہوا کہ پہلے میں اپنے کو سفیر بھیجتا ہوں، پہلے میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں کہ جا کر کوفہ والوں سے بات کرے، اگر کوفہ والے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور وہ مجھے بلاتا ہے تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے چچا بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ تشریف لے گئے کوفہ کے اندر۔ اب کوفہ میں اس وقت جو گورنر تھے وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابہ ہیں، صحابہ میں سے ہیں۔ وہ اس وقت گورنر تھے کوفہ کے، تو سب کوفیوں نے مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے خط لکھا کہ آج آئے آپ سارے کے سارے کوفیوں نے آپ کی بیعت کر دی ہے میرے ہاتھ کے اوپر۔ جب یہ ان کا پیغام پہنچا، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ تو دیکھیں سب کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی ہے، میں آپ چلنا چاہیے۔ مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو بھی لے کر ساتھ چل پڑے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، یزید کے خلاف فوج کشی کی تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ہماری ابھی جو جنگ ہوئی ہے پچھلے دن مبارک کے ساتھ، جتنی لوگوں نے، جتنی ہمارے پیلٹ سے، جتنی ہمارے فوجیوں نے وہاں جا کر جنگ میں حصہ لیا، کیا اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے؟ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے؟ قرآن آباد سے بتاؤ ساتھ لے گئے تھے؟ جو بندہ جنگ کے لیے جاتا ہے وہ بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے؟ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا، ان کا نظریہ یہ تھا، ان تک جو باتیں پہنچی تھی کہ یزید فاسق فاجر ہے، یزید نمازوں میں سستی کرتا ہے، یزید نیک کاموں میں سستی کرتا ہے، لہذا میں ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، پہلوان سے رسول ہوں اور یہ میری شان کے بھی خلاف ہے۔ تو نہیں میں جاتا ہوں، کوفہ والے اگر میرے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تشریف لے گئے راستے کے اندر، اور یہ بھی راستے کے اندر تھے، ادھر سے یزید کو پتہ چلا تو اس نے فوری طور کے اوپر ایک ظالم گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا اور کہا جا کوفیوں کو ڈنڈا دے گا، کوفیوں کو اپنے تلوار کے سائے کے نیچے کر لے۔ اللہ اکبر۔ جب عبید اللہ بن زیاد آیا، اس ظالم نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذور کر دیا، تو اس نے کوفیوں کو کہا دیکھو جس نے اپنی جان بچانی ہے وہ مسلم ابن عقیل کی ہاتھ کے اوپر جو انہوں نے بیعت کی ہے وہ بیعت توڑ دے۔ سب کوفیوں نے بیعت توڑ دی، یہاں تک کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو اور ان کے بیٹوں کو پھر جلدی سے شہید کر دیا۔ اب یہ واقعہ میں لمبا ہے، میں اس طرح نہیں جانا چاہتا، کتنی بےغیرتی سے ان سالوں نے، کتنی بےغیرتی سے عبید اللہ بن زیاد اور ان کے کہنے والوں نے، عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ماننے والوں نے حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے بیٹوں کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ شہید ہو گئے تو ادھر سے ابھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ راستے کے اندر ہے، راستے کے اندر زوالہ ایک مقام ہے، وہاں ایک شاعر ملا جس کا نام فرقہ کی بیعت نے اس نے کہا حضرت امام حسین سے کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، انہوں نے اپنے باپ کا، اپنے ابا جان سے بھی وفا نہیں کی، انہوں نے آپ کے بھائی سے بھی وفا نہیں کی، یہ آپ کے ساتھ بھی وفا نہیں کریں
کہ اللہ اکبر یا چلے تو اطلاع مل گئی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا. سارے کے سارے کوفیوں نے بیعت توڑ دیا ہے. اب حضرت امام